حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی حق گوئی کا قصہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی حق گوئی کا ایک واقعہ ہے کہ جب ابو جعفر منصور جو کہ بغداد کا حکمران تھا نے خلافت زبردستی لے لی اور لوگوں کو مجبور کیا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ یہ واقعہ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی نے اپنی کتاب سیرت امام اعظم ابو حنیفہ میں لکھا ہے کہ ابو جعفر منصور نے اس وقت کے 3 بڑے علماء امام مالک ابن ابی ذئب اور امام ابو حنیفہ کو بلایا اور کہا، یہ حکومت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امت میں عطا کی ہے اس کے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا میں اس کا اہل ہوں؟ امام مالک نے کہا، اگر آپ اس کے اہل نہ ہوتے تو یہ امر خلافت اللہ آپ کے سپرد نہ کرتا۔ جب اس نے ابی ذئب سے یہی سوال کیا تو اس نے کہا کہ دنیا کی بادشاہت اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، مگر آخرت کی بادشاہی اسی کو دیتا ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے اور جسے اللہ اس کی توفیق دے۔ اللہ کی توفیق آپ سے قریب ہوگی اگر آپ اس کی اطاعت کریں، ورنہ اس کی نافرمانی کی صورت میں وہ آپ سے دور رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ خلافت اہل تقوی کے اجتماع سے قائم ہوتی ہے، اور جو شخص خود اس پر قبضہ کر لے اس کے لیے کوئی تقوی نہیں ہے۔ آپ کی مددگار توفیق سے خارج اور حق سے منحرف ہے۔ اب اگر آپ اللہ سے سلامتی مانگیں اور پاکیزہ اعمال سے اس کا تقرب حاصل کریں تو یہ چیز آپ کو نصیب ہوگی، ورنہ آپ خود ہی اپنے مطلوب ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جس وقت ابی ذئب یہ باتیں کہہ رہے تھے، میں اور امام مالک نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ شاید ابھی ان کی گردن اڑا دی جائے گی اور ان کا خون ہمارے کپڑوں پر پڑے گا۔ اس کے بعد منصور امام ابو حنیفہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ نے جواب میں کہا کہ اپنے دین کی خاطر راہ راست تلاش کرنے والا غصے سے دور رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے ضمیر کو ٹٹولیں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کو اللہ کی خاطر نہیں بلایا ہے، بلکہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ڈر سے آپ کی منشا کے مطابق بات کہیں، اور وہ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ اس طرح خلیفہ بنے ہیں کہ آپ کی خلافت پر اہل فتویٰ لوگوں میں سے 2 آدمیوں کا اجتماع بھی نہیں ہوا، حالانکہ خلافت مسلمانوں کے اجتماع اور مشورے سے ہوتی ہے۔ دیکھیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک فیصلہ کرنے سے رکے رہے جب تک کہ اہل یمن کی بیعت نہ آ گئی۔ یہ باتیں کہہ کے تینوں حضرات اٹھ گئے۔ پیچھے ابو جعفر منصور نے ربیع کو 3 تھوڑے درہموں کے دے کر ان تینوں اصحاب کے پاس بھیجا اور ان کو ہدایت کی کہ اگر مالک لے لے تو ان کو دے دینا، لیکن اگر ابو حنیفہ اور ابی ذئب لے تو ان کا سر اتار لانا۔ امام مالک نے عطیہ لے لیا۔ جب ربیع ابن ذئب کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، میں اس مال کو خود منصور کے لیے بھی حلال نہیں سمجھتا، اپنے لیے کیسے حلال سمجھوں؟ ابو حنیفہ نے جواب میں کہا کہ خواہ میری گردن ہی کیوں نہ مار دی جائے، میں اس مال کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ منصور نے یہ روداد سن کر کہا، اس بے نیازی اور حق